السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد حرام مکہ مکرمہ، خطیب ڈاکٹر فیصل بن جمیل غزاوی حفظہ اللہ امام کعبہ، تاریخ 16/4/1441 ہجری مطابق 13/2/2019 مسیحی۔ حمد و صلات کے بعد مومن بندہ اللہ کی طرف چلنے میں سنجیدہ ہوتا ہے، اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اس راہ میں پابندی کرنے والا ہوتا ہے۔ اسے اس کے ہدف سے نہ تو کوئی عارضہ روکتا ہے اور نہ ہی اسے اس کے مقصد تک پہنچنے سے کوئی چیز اس کے آڑے آتی ہے، اس لیے کہ اس میں جو عظیم اہداف اور بڑے مقاصد ہیں وہ اسے اس بات سے روکتے ہیں کہ وہ اس کے بجائے کسی ایسی چیز میں مشغول ہو جائے جو اسے ہلاک کر دے، یا اس کے بجائے لایعنی چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس لیے وہ صحیح راہ پر چلنے کا عزم کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور بے حد کوشاں رہتا ہے۔ اللہ کے بندو، آؤ اس حقیقت کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اس منہج کے ذریعے جانیں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے، تاکہ ہم اسے لازم پکڑیں اور راہ حق پر رہیں۔ حاکم نے مستدرک میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ لگاتار چلتے، سستی نہیں کرتے اور نہ رکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہدایت فرمائے۔ انسان کے شایان شان ہے کہ وہ اس خصلت کا تدارک کرے جو خصلت چلنے میں آگے بڑھنے کے بجائے دائیں اور بائیں متوجہ کرے، راستے میں چال کو سست بنائے، سستی رکنے اور چلنے میں ڈھیلا پن کا سبب ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کسی ضرورت کے تحت نکلتے تو چلتے جاتے، گزرتے جاتے اور باعزم رہتے تھے، چلنے میں سستی نہیں کرتے تھے۔ جب انسان کے لیے چلنے کی حالت میں ادھر ادھر متوجہ ہونے کی کوئی ضرورت نہ ہو تو وہ ایسا نہ کرے اور ادھر ادھر نہ دیکھے، کیونکہ ایسا کرنا قبیح اور معیوب ہے۔ اللہ کے بندو، عاقل ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتا ہے مگر تب جب اس کے متوجہ ہونے کا کوئی مقصد ہو۔ ایسی صورت میں اس کا یہ متوجہ ہونا برمحل ہوتا ہے، بیکار نہیں۔ کبھی انسان کسی ایسے معاملے کے لیے متوجہ ہونے کا محتاج ہوتا ہے جو اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتا اور اسے ملتفت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر چلتے اس میں صرف ادھر ادھر توجہ نہ دینے پر ہی اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑی چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ وہ اس طرح کے ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے جو آپ کی دعوت کے راستے میں حائل ہو جاتے اور جو آپ کے سامنے رکاوٹیں ڈالتے تاکہ آپ کو آپ کے مشن سے روک دیں۔ ان عظیم مواقف میں سے جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ ثابت قدم اور بہادر تھے، بے وقوفوں کی بدسلوکی اور ان کی اذیتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، ان کے قصد اور بدنیتی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ بخاری و مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں یہود کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی اجازت طلب کی۔ ان لوگوں نے کہا السلام علیکم، یعنی موت ہو تم پر۔ تو میں نے کہا تم لوگوں پر موت اور لعنت ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نرم ہے اور ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ میں نے کہا کیا آپ نے نہیں سنا ان لوگوں نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا میں نے بھی کہا وعلیکم۔ جب قریش آپ علیہ السلام کو گالی دینے لگے اور ایک عورت یہ کہتے ہوئے کھڑی ہوئی، مذمت کیے ہوئے کہ ہم نے نافرمانی کی اور اس کے دین کا ہم نے انکار کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ سے قریش کی گالی اور ان کی لعنت کو پھیر دیا ہے؟ وہ مذمت کیے ہوئے کو گالی دیتے ہیں اور مذمت کیے ہوئے پر لعنت کرتے ہیں، اور میں تو محمد یعنی تعریف کیا ہوا ہوں۔ متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان کی گالیوں اور مذمتوں سے اعراض کرتے تھے اور آپ یعنی بیہودہ اور گھٹیا باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کی طرف اپنی دعوت سے نہ تو باز آتے اور نہ ہی رکتے تھے۔ چلتے رہو، رکو نہیں، اس لیے کہ راستہ تیرے پاس نہیں آئے گا۔ اس شخص کے شایان شان ہے جو اپنے نفس کی سلامتی اور اپنی عزت کی حفاظت چاہتا ہے کہ وہ جاہلوں کی بے وقوفی سے اعراض کرے، ان کی پختہ جہالت کے ذریعے ان کا سامنا نہ کرے، اس کی حالت ایک اچھے انسان کی ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے اس سلسلے میں کتنی ہی خوبصورت بات نقل کی گئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ خاموش ہو گئے اور آپ ہی سے بحث کی گئی تھی، تو میں نے ان سے کہا جواب دینا شر کے دروازے کی چابی ہے۔ جاہل یا احمق سے خاموشی اختیار کر لینا شرف کی بات ہے اور اس میں عزت کی حفاظت کی اصلاح بھی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ شیر سے ڈرا جاتا ہے اور وہ خاموش رہتا ہے، اور کتے کو حقیر سمجھا جاتا ہے اور وہ بہت بھونکتا ہے؟
اہل جہالت و باطل کے ساتھ نہ چلنا اور ان کی باتوں کی طرف متوجہ نہ ہونا یہ حکمت کے مظاہر اور غلبہ کے دلائل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی تعریف کی ہے جس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی لایعنی بات سنتی ہے جو بے وقوفوں کی جانب سے اس کی طرف پیش کی جاتی ہے تو وہ اس سے اعراض کرتی ہے گویا کہ اس نے اسے سنا ہی نہ ہو۔ ان کی باتوں کی تردید کے لیے اپنے نفس کو مشغول نہیں کرتی، ان کے صریح جہالت کے تقاضے کے مطابق ان سے باتیں نہیں کرتی، اس لیے کہ انہی کی طرح کبھی کلام سے جواب دے۔ ارشاد ربانی ہے، اور جب بیہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ انسان پر واجب ہے کہ جب وہ راہ حق پر ہو تو جو لوگ جو کہتے ہیں اس کی طرف متوجہ نہ ہو، ان کا کلام بھی اس پر اثر نہ ڈال پائے۔ اس وقت وہ ایسا کرے جب ان کی باتوں کا غور سے سننا کسی چیز کو چھوڑنے اور ناجائز چیز کے کرنے پر آمادہ کرتا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ لوگوں کی باتوں سے نمٹنے کے سلسلے میں ربانی حکم اور ان کی باتوں کا نافع علاج یہ ہے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جائے اور کثرت سے نمازیں ادا کی جائیں اور موت تک عبادت میں لگے رہیں۔ غیر مطلوب چیز کی طرف جس کا التفات زیادہ ہوگا اس کی غفلتیں بڑھیں گی اور اس کے اوقات ضائع ہوں گے۔ اس کے خسارے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر التفات اس کے سفر کو معطل کرے گا اور اس کی صلاحیت کو کمزور کرے گا۔ اسی لیے اس کا شعار ہونا چاہیے، آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں۔ عقل مند انسان اس کے مطابق چلتا ہے جو اس نے اپنے لیے منصوبہ بنایا ہوتا ہے، اور جو عظیم اہداف اور بلند مقاصد متعین کیا ہوتا ہے وہ چلتا جاتا ہے اور ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتا ہے مگر عمل کی نظر ثانی، تصحیح اور تحسین کے لیے۔ بے فائدہ التفات کبھی اس کو اس کے رخ سے ہٹاتا ہے، اس کے مقصد کے حاصل کرنے میں حائل ہوتا ہے، ٹال مٹول کی آفت میں مبتلا کرتا ہے اور ذمہ داری کی ادا کرنے سے اسے روک دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ بھی بہت اہم ہے کہ لوگوں کی طعن و تشنیع اور تنقید کی طرف متوجہ نہ ہو کر بھی معاملے پر غور کریں۔ لوگوں نے جو آپ پر تنقید کی ہے اگر وہ درست ہے تو آپ مثبت رہیں اور اسے اپنی ترقی، اپنے فخر کے عنوان اور اپنے اعمال کی نظر ثانی اور غلطیوں کے استدراک کا سبب بنائیں۔ اس طرح آپ آگے بڑھیں گے اور اللہ کے حکم سے آپ کی حالت درست ہوگی اور آپ کا انجام بہتر ہوگا۔ مسلمانوں، امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بیان کیا کہ کس طرح ادھر ادھر متوجہ ہونا بعض احوال میں نقصان دہ ہوتا ہے اور وہ اس طرح کے ملتفت ہونے والے شخص کو خیر سے روک دیتا ہے اور اس کے اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں التفات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا وہ شیطان کی ایک اچک ہے جسے وہ بندہ کی نماز سے اچک لیتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی حالت نماز میں لگاتار بندہ کی طرف اس وقت تک متوجہ ہوتا رہتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر ملتفت نہیں ہوتا، پھر جب وہ ادھر ادھر ملتفت ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اسے احمد، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ نماز میں التفات دل کے التفات پر بھی مشتمل ہے۔ وہ اس طرح کہ انسان دنیاوی امور میں مشغول ہو جائے اور اپنے چہرہ اور بدن کے ذریعے اللہ کی طرف اس طرح متوجہ ہونے سے دور ہو جائے کہ اس ذات کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو۔ بدنی و قلبی دونوں التفات نماز میں ثواب و اجر میں کمی کرتا ہے۔ چہرہ کو ادھر ادھر پھیرنے سے بہت سارے لوگ بچتے ہیں، لیکن دل کو ادھر ادھر متوجہ کرنا اس سے زیادہ سنگین ہے۔ اسی لیے ضرورت کے وقت نگاہ کا التفات جائز ہے، لیکن جہاں تک اس کے دل کا معاملہ ہے تو ہر حال میں اسے رب جل وعلا کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے۔ جس نے اپنی نماز میں اسے محسوس کیا اس کے لیے واجب ہے کہ اپنے دل کو اپنے رب کے سامنے حاضر رکھے، اس کے لیے خشوع اختیار کرے، اس کے سامنے کھڑے ہونے میں باادب ہو تو اس کے علاوہ کی طرف اپنے قلب اور اپنے بدن سے ملتفت نہ ہو۔ یہ اور نہایت افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی نماز میں لغویات میں پڑ جاتے ہیں، وہ اپنی نگاہ ادھر ادھر پھیرتے رہتے ہیں، بلا ضرورت بہت زیادہ حرکت کرتے ہیں، انہیں ثبات و اطمینان نہیں ہوتا۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ امام کے ساتھ اپنی نماز پوری کر لیتے ہیں تو بلا ضرورت اپنی گردن پھیر کر دائیں بائیں دیکھتے ہیں، بسا اوقات پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ آپ اسے پائیں گے کہ وہ اپنی اس عادت سے باز نہیں آتے ہیں، خاص طور پر بعض عمر دراز لوگ۔ چنانچہ وہ نماز کے بعد
تسبیح و اذکار سے بھی غافل ہو جاتے ہیں اور اپنے دل سے ان کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں تاکہ ان کے معانی پر غور کر سکیں۔ اللہ کے بندو، اس مسئلے سے کسی ضرورت کی بنیاد پر نماز میں دیکھنا یا متوجہ ہونا مستثنیٰ ہے۔ اس پر وہ حدیث دلالت کرتی ہے جو صحیح بخاری میں آئی ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی امامت کرائی اور اسی بیچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے تو صحابہ کرام نے تالیاں بجائی تاکہ ابو بکر کو متوجہ کریں، لیکن وہ متوجہ نہیں ہوئے، وہ اپنی نماز میں متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ جب لوگ بہت زیادہ تالیاں بجانے لگے تو وہ متوجہ ہوئے۔ پھر صحابہ کرام کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی کہ جب نماز میں کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پوری توجہ نماز پر ہوتی تھی اور اس میں مکمل مشغول ہوتے تھے، دائیں بائیں متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ آپ ایسا ہی کرتے تھے اور اسی پر مداومت برتتے تھے یہاں تک کہ اسی سے موصوف کیے جانے لگے اور اپنی اس حالت سے معروف ہو گئے۔ بھائیو، جب ہم اللہ تعالیٰ کے اس قول تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھڑا ہو، تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہیے بجز تیری بیوی کے، میں ادھر ادھر متوجہ ہونے کی ممانعت کے مقصد کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے، جیسا کہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے نبی لوط علیہ السلام کو اس وقت ہدایت دی جب انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل کھڑے ہوں، اور انہیں ادھر ادھر متوجہ ہونے سے منع فرمایا تاکہ مطلوبہ سفر منقطع نہ ہونے پائے اور وہ گاؤں سے نکلنے میں جلدی کریں اور ان کا مقصد اس سے عذاب سے نجات ہو جو بری فاسق قوم کو پہنچے گا۔ اللہ کے بندو، آپ اللہ تعالیٰ کے قول وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ میں اس بات کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس میں متوجہ ہونے سے منع کرنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے کے مطابق آیا ہے جب وہ مکہ آئے تھے۔ اس میں شاہد یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہاجر اور اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ رکھ دیا جہاں کا اللہ نے انہیں حکم دیا تھا اور واپس جانے لگے تو اسماعیل ان کے پیچھے پیچھے آئیں اور کہیں، اے ابراہیم، ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جہاں نہ انسان ہے نہ کچھ اور۔ انہوں نے ان سے کئی بار یہی بات کہی لیکن وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ پھر وہ کہنے لگیں، تب وہ ذات ہمیں برباد نہیں کرے گی۔ پھر وہ لوٹ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے قول وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا یعنی وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے میں بھی اس بات کی مطابقت ہے۔ انہوں نے اپنا چہرہ اس جانب کر لیا جدھر کا حکم دیا گیا تھا تو اپنے قصد سے حسی و معنوی کسی طور پر نہ پھرے۔ اسی طرح اس حدیث میں جو صحیح مسلم میں آئی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا، میں ضرور بالضرور یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح عطا کرے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے علی بن ابی طالب کو دیا اور ان سے کہا، نکل جاؤ اور ادھر ادھر متوجہ نہ ہونا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ پر فتح عطا کرے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ علی تھوڑی دور چلے پھر رکے اور ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوئے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول امشی ولا تلتفت میں مطابقت ملاحظہ کرتے ہیں۔ وہ تھوڑی دور چلے پھر رک گئے اور اپنے ارادے سے حسی و معنوی طور پر ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوئے۔ آیت اور دونوں حدیثوں میں مشترک معنی ادھر ادھر متوجہ ہونے سے منع کرنا ہے، اس ڈر سے کہ کہیں انسان دی گئی ذمہ داری کو ادا کرنے سے مشغول نہ کر دیا جائے۔ مسلمانوں، اہم یہ ہے کہ واضح طور پر ہم اس بات کا ادراک کریں کہ ادھر ادھر متوجہ نہ ہونا بعض بیماریوں کا علاج شمار کیا جاتا ہے۔ مثلاً جو لوگ شیطانی وساوس میں مبتلا ہیں ان کے علاج کی اساس یہ ہے کہ وہ ان وساوس و غلط خیالات کی طرف متوجہ نہ ہوں، ان کی پرواہ نہ کریں، ان کے ساتھ بہہ نہ جائیں بلکہ ان سے رک جائیں، اس لیے کہ انسان جب ان کا اہتمام کرے گا، ان کی طرف متوجہ ہوگا تو ان میں اضافہ ہوگا اور وہ مضبوط ہوں گے اور شیطان اس پر قدرت حاصل کرے گا۔ علماء نے اس باب میں مضبوط قاعدہ بیان کیا ہے کہ اگر بندے کے نزدیک وضو و غسل اور نجاست کے زائل کرنے اور تیمم میں شک کی کثرت ہو تو وہ انہیں چھوڑ دے اور ان کا شمار نہ کرے۔ مسلمانوں،
حق پر ثابت اصول والے شخص کو اس منہج سے کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی ہے۔ وہ اللہ کی رضا کو نہیں چھوڑے گا تاکہ مخلوق کو راضی کرے اور ان کے خواہشات کی پیروی کرے۔ یہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام ہیں۔ عزیز کی بیوی انہیں اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے لگی، کئی بار کوشش کرتی رہی کہ ان کے انسانی خواہش کو بھڑکائے تاکہ انہیں گمراہ کر سکے۔ انہیں بھڑکانے کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کیا، لیکن وہ ان سب کے باوجود اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، بلکہ اس سے بھاگتے ہیں، اللہ کی ناراضگی میں پڑنے سے، اپنے نفس کو دور رکھتے ہیں فتنے سے، اور اس چیز سے اعراض کرتے ہیں جس گھناؤنی حرکت کی طرف اس عورت نے انہیں دعوت دی تھی۔ تو ان کا صفحہ حیات صاف ستھرا باقی رہتا ہے، اور ان کا نام ہمیشہ کے لیے نیکوں، متقیوں، صاف ستھروں، پاک بازوں، زہد اختیار کرنے والوں، پاک دامنوں اور چیدہ لوگوں کے رجسٹر میں درج ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، جس بات کی تذکیر مناسب ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے کاموں کو پورا کرنے کا ارادہ کرے اور خیر کی راہوں میں سبقت کرے تو ان چیزوں سے متنبہ رہے جو اس کام کو جسے اس نے شروع کیا ہے مکمل ہونے سے معطل کر دیں۔ وہ اس طرح کہ وہ ان مشغولیتوں اور مصروفیتوں کی طرف متوجہ ہو جائے جو اسے اس کام سے روک دیں جسے وہ کر رہا ہے۔ وہ اس طرح کے کسی کام کو کرنا یا کسی ذمہ داری کو پوری کرنا شروع کرے، وہ اسی اثنا میں اپنے موبائل فون کی طرف متوجہ ہو جائے، ہر حال میں اور ہر جگہ اسے دیکھتا رہے، لگاتار بار بار اسے دیکھتا رہے تاکہ اسے پتہ چلے کہ کس نے اس سے رابطہ کیا یا میسج بھیجا۔ اس طرح وہ اس مشغول کر دینے والے معاملے کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس چیز کو چھوڑ دے جو اس کے پاس موجود کام ہے جسے اسے پورا اور مکمل کرنا چاہیے اور اس سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ اس مشغولیت اور کھلواڑ پن سے انسان اپنے اوقات کو ضائع کر دیتا ہے، ان لوازمات میں الجھ جاتا ہے اور وہ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں، جبکہ مسلمان پر لازم ہے کہ وقت کی ذمہ داری کا خیال رکھے، اس طور پر کہ ہر وقت میں وہ چیز انجام دے جو اس سے مطلوب ہے اور اس کے علاوہ میں مشغول نہ ہو۔ اللہ کے بندو، خطرناک ظاہرے میں سے جس میں بہت سارے مسلمان مبتلا ہوئے اور جس میں بہت سارے لوگوں نے مخالفات و منہیات کا ارتکاب کیا ہے اور جو انسان کو درست عمل اور حق کی موافقت سے معطل کر دیتا ہے، لوگ جو کہہ رہے ہیں اس کی طرف متوجہ ہونے کا ظاہرہ ہے، ہمیں اس سے مکمل طور پر احتراز کرنا چاہیے۔